اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کا ایک وہی موضوع صدقے کا۔ صدقہ، اب ایک بات یاد رکھیے کہ صدقہ علیحدہ چیز ہے، زکوٰۃ علیحدہ چیز ہے۔ صدقہ علیحدہ چیز ہے اور زکوٰۃ علیحدہ چیز ہے۔ اور میں نے جو کل بات کی تھی وہ صدقے پر کی تھی، اور آج بھی میں اسی موضوع پر بات کرنا چاہوں گی کہ صدقہ جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور لیکن حدیث کے مطابق میں بات کروں گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جو مجھے قرض دے گا، کون ہے جو مجھے قرض دے گا، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک بہت اچھے صحابی، آپ کے بہت لاڈلے صحابی، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کملی والے کے تمام صحابہ کرام ہی بہت لاڈلے تھے، تو آپ ان کے پاس حضرت ابو دحیہ جو تھے وہ وہاں پر بیٹھے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ کہا یہ قرض حسنہ ہے جس کا آپ کو آخرت میں اس کا دیا جائے گا۔ تو ان کے پاس 700 کھجوروں کا ایک باغ تھا۔ آپ لوگ شاید نہیں جانتے کہ کھجور کے ایک درخت کی پرورش کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو وہ 700 کھجوروں کا جو باغ تھا، تو کہا یا رسول اللہ، میں یہ صدقہ کرتا ہوں۔ آپ بڑے حیران ہوئے، لیکن آپ نے کہا کچھ نہیں۔ آپ نے جا کے اپنے کھجوروں کے باغ میں جا کے یہ نہیں کہا، اور آپ نے اندر آواز دی، ام دحیہ باغ سے باہر نکل آؤ، میں نے یہ صدقہ دے دیا۔ اب اندر سے یہ آواز نہیں آئی کہ آپ نے دے دیا، ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس کوئی اس کا متبادل نہیں ہے۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری صحابیہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابو دحیہ، تم نے بہت اچھا سودا کیا۔ یہ ہیں اس وقت کے صدقہ دینے والے۔ اسی طرح ایک اور بات کے ساتھ، ایک دفعہ ایک آدمی نے چاہا کہ وہ صدقہ دے، اس نے اپنا صدقہ لیا اور وہ صدقہ دینے کے لیے چلا گیا۔ صدقہ اس نے دے دیا، ایک چور کو صدقہ دے دیا۔ لو جی، لوگوں نے شریعت نافذ کرنا شروع کر دی، جو آج کل ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم کام خود تو کریں یا نہ کریں، کوئی دوسرا کرتا ہے نا تو فوراً ہم اس پر یہ شریعت لاگو کر دیتے ہیں کہ یہ کام تو ہوا ہی نہیں ہے۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں اس کا بدلہ دینے والے؟ یہ تو میرے رب کی بات ہے، میرا رب اس کا بدلہ دے گا۔ نہ میں کوئی شریعت اس پر لاگو کر سکتی ہوں، نہ کوئی اور شریعت لاگو کر سکتا ہے۔ یہ میرے رب نے اس کا بدلہ دینا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا صدقہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن لوگ تو فوری طور پر کہہ دیتے ہیں جی اس کو تو صدقہ ہی نہیں لگتا تھا، اس کو صدقہ دے دیا۔ میری بات سن، یہ تو میرے رب کا معاملہ ہے کہ وہ کس کا صدقہ قبول کرتا ہے اور وہ کس کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ شریعت پر کوئی بھی چیز شریعت پر لاگو مت کیجیے۔ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ یہ بتا سکیں کہ کیا یہ میرے رب کے حضور یہ کام، یہ عبادت، یہ ہر چیز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ بہرحال اس آدمی نے جو صدقہ تھا وہ ایک چور کو دے دیا۔ لوگوں نے بڑی باتیں کی۔ دوسرے دن اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے تو صدقہ دے دیا، قبول کرنے والا تو ہے، قبول کرنے والا میرا رب ہے۔ دوسرے دن اس نے پھر ارادہ کیا کہ وہ صدقہ دے، تو اس نے ایک زانیہ کو، زنا کرنے والی عورت کو صدقہ دے دیا۔ لوگوں نے پھر باتیں کرنا شروع کر دی، جیسا کہ رواج ہے کہ جی اس نے یہ کام کر دیا، اس نے یہ کام کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ یہ تو میرا رب جانتا ہے نا، یہ پردہ میرا رب کب کھولے گا؟ یہ میرے رب کے اور بندے کے درمیان یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کیا کیا گیا اور کیا نہیں کیا گیا۔ میں اور آپ اس پہ کوئی حد لاگو نہیں کر سکتے۔ اس نے بہرحال اس زانی کو دے دیا، تو کچھ دن بعد اس کو خواب میں اشارہ ہوا کہ تمہارے دونوں صدقے قبول کر لیے گئے۔ سبحان اللہ! تو کہا گیا کہ تمہارے دونوں صدقے قبول کر لیے گئے۔ جس دن تم نے چور کو صدقہ دیا اس دن اس نے چوری نہیں کی، کیونکہ تمہارے پیسوں سے اس کا گزارا ہو گیا، اور جس دن تم نے زانی عورت کو صدقہ دیا اس دن اس نے زنا نہیں کیا، کہ اس نے زنا نہیں کیا، اس کے گھر کا گزارا ہو گیا۔ تو برائے مہربانی مت خود سے فتوے صادر کیا کریں، یہ کچھ کام اللہ کے لیے بھی چھوڑ دیں۔ ہم انسانوں کا یہ کام ہے کہ لوگوں نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا، ہم انسانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ چیز دی تو یہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ میرے رب کا کام ہے، یہ اس پر چھوڑ دیا جائے۔